اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 6 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوا: ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادات کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ پارے کے شروع میں کسی کی برائی کی تشہیر نہ کرنے کا ذکر ہوا ہے، اور پارے کے آخر میں کہ تنہائی میں عبادت کرنے والا اور تواضع اختیار کرنے والا اور عیسائیوں کے علماء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے یہ پیغام رکھتی ہیں کہ ایک عالم، ایک داعی اللہ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کہ تواضع اور عاجزی کی عملی تفسیر ہونی چاہیے۔ اصلاح کے نام پہ کسی کی برائی کی اعلانیہ تشہیر کر کے اسے دین سے ہمیں متنفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں ایک عالم میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی، ایمان و یقین رکھنے والا ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 152 میں ارشاد ربانی ہے: والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، جلد ہی اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو اجر، وکان اللہ غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری خوبی، ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنے والے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ تیسری خوبی اللہ رب العزت نے وعدے کی پاسداری کرنے والا بتایا: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیما پورے کرو۔ چوتھی خوبی، شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ پانچویں خوبی، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم قائم کرو یا قائم کرنے لگو نماز کو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ چھٹی خوبی اللہ رب العزت نے فرمایا: عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، جو کہ پرہیزگاری کے بہت زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ساتویں خوبی، دل میں خوف خداوندی رکھنے والا ہو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خوف کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو کہ پروردگار عالم ہے۔ آٹھویں خوبی ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون،
اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نامی خوبی یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم، اور جو کوئی پھر گیا منکم تم میں سے، فإنہ منہم، بے شک وہ ان میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 10ویں خوبی ہے حق بات پہنچانے والا ہو۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ یہود سے دوستی کیوں نہیں کرتا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کے غضب کا شکار ہو۔ عیسائیوں سے دوستی کیوں نہیں کرتا کہ وہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ضلالت و گمراہی کا شکار ہوئے۔ وہ کون کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے یہودی رب کے غضب کا شکار ہوئے، اور وہ کون سی خطائیں تھیں جن کی وجہ سے عیسائی گمراہی کے مستحق ٹھہرے۔ آپ غفلت میں اس غضب اور گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو آئیے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام پہ ایمان نہ رکھنا سورۃ النساء کے اندر ان لوگوں نے وَيَقُولُونَ، وہ جو لوگ کہتے تھے نُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ، بعض انبیاء پر، بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے تھے، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ ان کے درمیان نہ کوئی راستہ نکالے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجے۔ اور بلا وجہ بے جا سوالات کرنا۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ، کہا ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ ہمیں دکھا، یعنی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان پہ بجلی آ گری۔ بہتان بازی کرنا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کفر کے باعث، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہت بڑا بہتان باندھا، ظلم کرنا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ دین میں رکاوٹیں ڈالنا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور وہ روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کا۔ وعدے کی پاسداری نہ کرنا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ کلام الہی میں تحریف یعنی عدل بدل کر دیا انہوں نے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ ونسوا، اور بھول گئے، حظاً اس حصے کو، مما ذکروا بھی، جو ہم نے ان کو نصیحت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے۔ بزدلی کا مظاہرہ کرنا۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا، بے شک، لن ندخلها، ہم ہرگز داخل وہاں نہیں جائیں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ فاذهب، پس جاؤ آپ، انت و ربک، اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ ہی جا کے ان لوگوں سے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ جاہلیت کو رواج دینا۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون،
کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا، من لعنہ اللہ اور جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، وغاضب علیہ اور اس پر غصہ ہوا ہو اللہ کا، وجعل اور بنا دیا اللہ تعالیٰ منہم ان میں سے قیرادۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور شیطان کے بندے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں شر مکانہ بری جگہ ہے، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہی لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ 3 الہوں یعنی 3 معبودوں کا نعرہ لگانا۔ لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک تیسرا ہے، وما من الہ نہیں ہے کوئی معبود الا الہ واحد مگر ایک اللہ ہی ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اگر وہ باز نہ آئے اما یقولون اس سے جو انہوں نے کہا، لا یمسن الذین کفروا تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک۔ برائی سے منع نہ کرنا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے اور کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا۔ نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ ذَلِكَ یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ بے شک وہ قوم ایسی ہے لا يعقلون جو بے عقل ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے جو خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ خوبصورت صفات کو اپنانے والے ہم بن جائیں اور بری صفات جن سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے، جن سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت سے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔